عام طور پر انسان کے اندر جب مذہبی تبدیلی آتی ہے تو اس کے ظاہر میں، اس کے حلیے میں، اس کے لباس میں، اسی طریقے سے دینی بحثیں وہ کرنا شروع کرتا ہے، دینی لوگوں کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے. لیکن بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ مذہبی تبدیلی کا آغاز اس کے سماجی رویوں کی سطح پر ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ہاں ہم نے خود یہ دیکھا، خود ہم ایک معاشرت میں پیدا ہوئے کہ مذہبی تبدیلی جب آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اظہار حلیے میں ہوتا ہے، لباس میں ہوتا ہے، گفتگو میں ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مذہبی لوگ جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو ان کے اٹھنے بیٹھنے میں لگتا ہے مذہبیت جھلک رہی ہے. لیکن کبھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا، بہت کم ہوتا ہے ایسے ہمارے معاشرے میں خاص کر، کہ رشتہ دار کسی بچے کے بارے میں کہیں کہ جی وہ بڑا دیندار ہو گیا اس لیے کہ وہ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ بڑا دیندار ہو گیا ہے کہ اس نے اب سفید عمامہ پہننا شروع کر دیا ہے اور وہ مسجد میں ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں دینی تبدیلی کا جو اورینٹیشن ہے وہ اخلاقی تبدیلی کیوں نہیں بنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی طبقے نے ان چیزوں کو اپنی شناخت بنا لی ہے. جس وقت آپ دین کی دعوت کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں دین زیر بحث آتا ہے. مجھے لوگوں کو دین بتانا ہے، مجھے ان کے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، مجھے اپنے ایمان اور ان کے ایمان میں موافقت پیدا کرنی ہے. تو وہاں بات کسی اور جگہ سے شروع ہوتی ہے. یعنی آپ کے پیش نظر اگر یہ ہے کہ اللہ کا دین ہمارے بچے سیکھیں، بڑے سیکھیں، ہمارا ماحول سیکھیں، تو آپ سب سے زیادہ جس جگہ سے اپروچ کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اور اخلاقیات ہوگی. کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر ودیت ہے. ان کے لیے آپ کو خارجی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انسان کے باطن کا ظہور ہے. تو یہیں سے آپ شروع کریں گے. تو اگر آپ نے دین کی دعوت دی ہے اور ان دو چیزوں سے اس کی ابتدا نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت اور اخلاقی شعور، ان سے ابتدا نہیں کی، تو اصل میں پھر کوئی اور چیز ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں. آپ کی کیونکہ دین کی دعوت تو یہاں شروع ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا دعوت کا نمونہ وہ ہے، یا انجیل کو پڑھتے ہیں وہ بھی دعوت کا بے مثال نمونہ ہے. دونوں جگہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر یہیں سے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی وہ اللہ کی معرفت پیدا کریں گے، توحید کا شعور پیدا کریں گے، جواب دہی کا احساس پیدا کریں گے. یہ تو سب اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے ہیں، اور اخلاقی چیزوں پر توجہ دلانا شروع کر دیں گے. یعنی ان کے ہاں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے. یہ چیز جیسے ہی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد گویا انسان کی شخصیت میں جو کچھ اس کے باطن کے اندر ودیت تھا وہ شعوری سطح پر آ گیا. اب آپ اس کو انضباط دیتے ہیں. اس کو میں ہمیشہ اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا انضباط ہے. میں چونکہ انسان کی حیثیت سے سہل کوش ہوں، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، بعض اوقات چیزوں کے حدود کا صحیح احساس نہیں کر پاتا. تو اب جو معرفت میرے اندر پیدا ہوئی ہے اور جو اخلاقی شعور اوپر آ گیا ہے، اس کے حدود مجھ پر واضح رہنے چاہیے. تو یہ اس چیز کا انضباط ہے شریعت. جس چیز کا انضباط ہے اگر اس کا شعور نہیں پیدا ہوا تو فائدہ کیا چیز شریعت کا؟ تو پھر وہ شریعت بھی اصل میں علمی یا عقلی لحاظ سے آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنے گی. وہ حکم کے پیراڈائم میں آئے گی. اطاعت ہے، کرنی ہے. فلاں چیز حرام ہے، چھوڑ دینا ہے. فلاں چیز حلال ہے، اختیار کر لینی ہے. وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نئی نسلیں ہیں وہ چونکہ اب اس طرح کے تہذیبی پس منظر میں پیدا نہیں ہوتی، ان کا ایکسپوجر بھی دنیا کی دوسری قوموں اور مذاہب سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے ملک سے نکل جاتے ہیں وہ اس کا سب سے بڑا تجربہ کرتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کیے بغیر ہم حرام حلال شریعت کے انضباطی احکام تک پہنچ جاتے ہیں. وہ تھوڑی دیر تک سنے جاتے ہیں، اس کے بعد بچے اس کو رد کر دیتے ہیں. آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اپنے ملک میں، آپ کو بیرون ملک نئی نسل میں یہی صورتحال نظر آئے گی. وہ اب اطاعت کے پیراڈائم میں کھڑے ہی نہیں، اس لیے کہ اطاعت کے پیراڈائم کو تہذیبی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. گرد و پیش پہ ایک ہی تہذیب ہے، سب بزرگ ایک بات کر رہے ہیں، بڑے ایک بات کر رہے ہیں، گرد و پیش کا ماحول یہی ہے. اور پھر آپ کو دنیا میں بھی ایک سیاسی طاقت حاصل ہے جیسے کہ تھی کبھی، اس میں نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. جس وقت یہ صورت باقی نہ رہے، یعنی نہ تہذیبی غلبہ باقی رہے نہ سیاسی غلبہ باقی رہے، اب رہ جاتا ہے صرف استدلال. جب استدلال باقی رہ جاتا ہے تو اس کو صحیح جگہ سے اٹھنا چاہیے. اگر وہ صحیح جگہ سے نہیں اٹھے گا
تو وہ شریعت کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکے گا. جی ہاں. وہ پھر دنیا کے ساتھ تقابل کر کے شریعت کو دیکھتا رہے گا، جبکہ یہ تقابل کی چیز نہیں ہے. اس نے کسی اور جگہ سے متعلق ہونا تھا، میرے ذات کے ساتھ یا میری شخصیت سے. تو اس کا نتیجہ نکلتا. اب ہمارے ہاں مذہبی دعوت اس جگہ سے شروع ہی نہیں ہوتی، اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، اس میں یہ ارادہ ہی نہیں پیدا ہوا. وہ شروع ہوتی ہے اصل میں مذہبی طبقے کی شناخت سے جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے. تو شناخت میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ظاہری شکل و صورت کی، آداب کی. اس کے نتیجے میں ہماری دعوت بھی وہیں شروع ہوتی ہے. پہلے ہم اصل میں اس کو اپنے طبقے کا حصہ بناتے ہیں، کیونکہ شناخت تو اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، وہ تو دیکھنے کی چیز ہے نا. تو جب ہم اس کو اپنے طبقے کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اب توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے طبقے کے کچھ آداب، حدود، اخلاقیات اپنائے گا. وہ اس کی پھر مرضی ہے اپنا لیتا ہے، مرضی ہے نہیں اپناتا، کیونکہ وہ ہماری زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہوتی. ہم نے اصل میں جو کچھ بنانا تھا وہ ہم نے بنا لیا، گویا ہمارا ہو گیا. یہ ہمارا ہو گیا تو بس ختم ہو گیا. وہ خدا کا ہوا یا نہیں ہوا یہ ہمارے تعلق کی چیز ہی نہیں بنتی.